کلام مقدس کو کھولیں، لوکا طبیب کی بات پر لکھی گئی انجیل مقدس 11واں باب اور اس کی پہلی آیت ہے۔ اور آج جس موضوع پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں اس کا ٹائٹل ہے دا پریئنگ چرچ، دعا کرنے والی کلیسیا۔ سب زور سے کہیں، دعا کرنے والی کلیسیا۔ دعا کرنے والی کلیسیا ایک ایسا ہتھیار ہے جو آسمان کو زمین سے ملا دیتا ہے۔ دعا ایک ایسا ہتھیار ہے جس کے وسیلہ سے ہم بڑے بڑے قلعوں کو ڈھا سکتے ہیں۔ دعا وہ ہتھیار ہے جو مارتا نہیں بلکہ بچا لیتا۔ دعا کرنے والی کلیسیا وہ کلیسیا ہے جس سے ابلیس کی ٹانگیں کانپیں، اس سے ابلیس کی ٹانگیں کانپتی ہیں۔ دعا کرنے والی کلیسیا وہ کلیسیا ہے جس سے ابلیس کی ٹانگیں جو ہیں وہ کانپتی ہیں، وہ تھرتھراتا ہے۔ وہ اتنا بائبل پڑھنے والوں سے نہیں ڈرتا، میٹنگ چلانے والوں سے نہیں ڈرتا، ورشپ کرنے والوں سے نہیں ڈرتا، منادی کرنے والوں سے نہیں ڈرتا، کلام سنانے والوں سے نہیں ڈرتا، جتنا وہ دعا کرنے والوں سے ڈرتا ہے۔ اس لیے اس نئے سال کے آغاز ہی سے ہمیں وہ چرچ بننا ہے جو دعا کرنے والی کلیسیا ہے، جو دعا کرنے والی کلیسیا ہے، ہم نے وہ کلیسیا بننا ہے۔ اور اس سال میں ہم نے ٹارگٹ لینا۔ آمین۔ ابلیس ہماری زندگی سے دعا کو چراتا ہے، اور جب ہماری زندگی سے دعا چوری ہو جاتی ہے، آئی ہیو ایکسپیرینسڈ، مجھے تجربہ ہے، جب دعا ہماری زندگی سے چوری ہو جاتی ہے، نہیں رہتی، تو پھر ہماری زندگیوں سے سکون بھی ختم ہو جاتا ہے، خوشی بھی ختم ہو جاتی ہے، ہمارے دل سخت ہو جاتے ہیں ہماری زندگیوں میں جب دعا نہیں ہوتی۔ ہم دوسروں کے لیے کیوں سکتے ہیں؟ کیونکہ ہم دوسروں کے لیے دعا نہیں کرتے۔ اس لیے ابلیس دعا کو چراتا ہے، کیونکہ دعا جو ہے خدا کے ساتھ رابطے کا نام ہے۔ کہ ایوب کے گھر میں ایک مذبح تھا، اور ابلیس نے جب حملہ کیا تو جن بچوں کے لیے وہ دعا کرتا تھا، قربانی دیتا تھا، اس نے سب سے پہلے اس ریزن کو ختم کرنے کی کوشش کی، اس کے بچوں کو ماروں گا تو یہ دعا کرنی بند کر دے۔ یہ کن کے لیے دعا کرتے ہیں؟ اپنے بچوں کے لیے۔ آج ابلیس کا حملہ ہمارے بچوں پر، آپ غور کر کے دیکھیں آپ کے بچوں کی حالتیں کیا ہیں۔ سو دعا کرنے کا مطلب جو ہے خدا سے رابطہ دعا کرنا، کلوز ریلیشن شپ۔ دعا کا نام کلوز ریلیشن شپ، گہری رفاقت، اور وہ بھی رفاقت کس کے ساتھ؟ کسی عام بندے کے ساتھ نہیں، وہ ایک خاص بندے کے ساتھ۔ ہمیں دعوت ملے نا کسی سینئر بندے کے ساتھ ہماری ملاقات ہے تو ہم کیسے جاتے ہیں؟ ہم اس کے آنے سے پہلے وہاں کیا ہوتے ہیں؟ کیونکہ وہ کیا ہے؟ سینئر ہے،
مثال کے طور پہ ہمیں ہمارے ملک کا پریزیڈنٹ بلائے تو اب وہ آپ کو 12 بجے کا ٹائم دے، آپ کس ٹائم پہ پہنچیں گے؟ آدھا گھنٹہ پہلے آپ جا کے اس کا ویٹ کریں گے، اور آپ کی کوشش ہوگی کہ جب اور لوگوں کو بھی بلایا گیا ہے تو کسی طرح سے چاہے وہ ملے نہ، اس کی نظر مجھ پہ پڑ جائے کہ میں بھی آیا ہوں، اور وہ دیکھ کے مجھے کہ جی اس بندے کو بلائیں جس نے سب سے اچھا پینٹ کوٹ پہنا ہو۔ آپ صرف وقت پہ نہیں جائیں گے، آپ وہ ڈریس پہن کے جائیں گے، میں بھی کہ آپ نئے شوز لیں، نیا ڈریس لیں کہ ملک کے پریزیڈنٹ نے مجھے بلایا۔ تو آپ کس وقت پہ وہاں پہ جا رہے ہیں؟ آدھا گھنٹہ پہلے۔ تو جب خدا نے آپ کو بلایا ہے سنڈے کو، تو آپ کس وقت آ رہے ہیں؟ تو پریزیڈنٹ بڑا ہے یا خدا بڑا ہے؟ عزت کس کی زیادہ ہے؟ کس کی عزت زیادہ ہے؟ فرق صرف اتنا ہے، پریزیڈنٹ کی سیکیورٹی آپ کے لک میں ڈانگ مارے گی، خدا آپ سے پیار کرتا ہے، وہ کچھ کہتا نہیں، اور آپ اس محبت کا نجائز فائدہ اٹھاتے ہیں اور خدا کو آنر نہیں کرتے۔ اس لیے ہم ان چیزوں کو اب سیکھیں۔ سو آج ہم جس مضمون کو شروع کرنے جا رہے ہیں، دعا کرنے والی کلیسیا۔ دعا کرنے والی کلیسیا تب بنتی ہے جب دعا کرنے والے لوگ بن جاتے ہیں۔ جب لوگ دعا کرنے والے بن جاتے ہیں، پھر دعا کرنے والی کلیسیا بھی بننا شروع ہو جاتی ہے۔ سو اکیلا شخص جماعت نہیں ہوتا، اس لیے خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا؟ جہاں دو یا تین میرے جمع ہوں گے، میں وہاں پر۔ اب سم ٹائم لوگ یہ بھی میں نے لوگوں کو کہتے سنا، جہاں ایک یا دو جمع ہوں گے۔ اب دو تو جمع ہوتے ہیں، ایک کیسے جمع ہوتا ہے؟ ہے جی، ایک سلسلہ چلتا رہا نا جی کہ اکیلے پریئر کرے، ایسا نہیں کہ بھائی صاحب ایتھے وہ اکلے ہی دعا کر دے۔ وہ اجازت مانگتے سن، مجھے اکلے دعا کرنے کی اجازت ہے، میں نے دے دی، میں کہ جائے جا کے کرے۔ ایک کیسے جمع ہو سکتا ہے؟ ایک ہی ہوتا ہے اور دو ہی ہوتے ہیں۔ ہیلیلویا۔ ایک کو ہم جمع نہیں کر سکتے، آپ اپنی پرسنل پریئر کریں، لیکن جب جماعت کی باری ہے، جماعت کی بات ہے، تو ہمیں جماعت میں آنا ہے اور ہمیں دعا کرنے والی کلیسیا بننا ہے، جمع ہونا ہے۔ کلیسیا اجتماع سے بنتی ہے، کلیسیا جو ہے وہ لوگوں کے اکٹھ سے بنتی ہے۔ کلیسیا ایک بندے پر نہیں بنتی، کلیسیا لوگوں کی جماعت کو کہا جاتا ہے۔ اس لیے یسوع مسیح کے شاگردوں نے یسوع مسیح سے کبھی یہ نہیں کہا کہ خداوند تو ہمیں مردے زندہ کرنا سکھا، خداوند تو ہمیں معجزے کرنے سکھا، خداوند تو ہمیں لنگڑوں کو چلانا سکھا، خداوند روٹیاں کیسے بن جاتی ہیں، خداوند پیسہ کیسے آتا ہے، خداوند کس طرح سے تو لنگڑوں کو چلاتا ہے، خداوند کس طرح سے تو مردوں کو چلاتا ہے، ہمیں یہ سکھا۔ انہوں نے ایک ریکویسٹ کی اپنے استاد کے پاس جا کر، اپنے مالک کو، اپنے آقا کو، اپنے خداوند سے یہ کہا کہ اے مالک، اے خداوند، اے استاد، اے ربی۔ لوکا کی انجیل کا 11واں باب اور اس کی پہلی آیت لکھا ہے، پھر ایسا ہوا کہ وہ کسی جگہ دعا
تو اس کے شاگردوں میں سے ایک نے اس سے کہا، اے خداوند، جیسا یوحنا نے اپنے شاگردوں کو دعا کرنا سکھایا، تو بھی ہمیں سکھا۔ کیا کہا انہوں نے؟ خداوند ہمیں دعا کرنی سکھا، خداوند ہمیں دعا کرنی سکھا۔ یسوع مسیح کے سارے شاگرد یہودی تھے، یہ سارے کے سارے شریعت سے واقف تھے، یہ شریعت پڑھتے تھے، اور 12 سال کی عمر کے اندر ایک یہودی بچہ شریعت کو حفظ کرتا تھا اور اسے شریعت کا فرزند کہا جاتا تھا۔ اور پھر یہ سارے یہودی ہیں اور انہیں شیما بھی آتا ہے اور انہیں ہیلل بھی آتا ہے، اور یہ شریعت سے واقف ہیں اور یہ شریعت کو جانتے ہیں اور یہ شریعت کے قوانین سے واقف ہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے آ کر خداوند یسوع مسیح سے کہا کہ خداوند تو ہمیں دعا کرنی سکھا۔ آج کے شاگرد اپنے استاد کو یہ نہیں کہتے۔ مجھے نہیں یاد ان 8 سالوں میں جب سے یہاں پہ چرچ شروع ہے کہ کوئی بندہ میرے پاس آیا ہو، میرا ڈسائپل ہو، اس نے مجھے کہا ہو کہ پاسٹر جی، استاد جی، ہمیں دعا کرنا سکھائیں۔ کوئی شخص آیا ہو جس نے مجھے کہا ہو، لیکن مجھے یاد ہے میں نے اپنے استاد کو کہا تھا کہ مجھے دعا کرنا سکھائیں۔ آپ پرسنل پریئر کس وقت کرتے ہیں؟ میں آپ کے ساتھ پریئر کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا بیٹا صبح 5 بجے میں پریئر کرتا ہوں۔ جتنا یہاں سے اقبال چوک دور ہے، میرا گھر دور ہے اس چرچ سے، اتنی ہی دور میرا استاد رہتا تھا۔ میں صبح 5 بجے اس کے گھر جا کے اس کے ساتھ پریئر کرتا تھا سردی میں۔ تو میرے گھر والے کہتے تو صبح صبح کدھر جاتا ہے؟ میں کہا دعا کرنے۔ میرے بڑے بھائی نے کہا اوئے تینوں کی ہو گیا، تو باہر جا کے دعا کرنے کا ہی کریا کر۔ میں کہا نہیں، میں ادھر جا کے پاسٹر صاحب کے ساتھ دعا کرتا۔ انہیں یہ تھا کہ گراؤنڈ میں جا کے دعا کرتا ہے کہ پٹھے پاسے نہ لگ جائے۔ سو آج کے شاگرد یہ نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں ہمیں کوئی نئی کتاب دیں، ہمیں میسج سنانے کا طریقہ بتائیں، ہمیں چرچ کھولنے کا بتائیں۔ وہ یہ نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں ہمیں وہ طریقہ بتائیں، ڈالر کہاں سے آتے ہیں، پیسہ کیسے آتا ہے منسٹری میں، منسٹری میں آگے کس طرح سے بڑھا جاتا ہے۔ فراڈ کرو، اگے بدو۔ جنہیں اگے بدے نے انہیں سارے الزام۔ آج کے شاگرد کہتے ہیں ہمیں نئی کتابیں بتائیں، ہمیں نئے نئے طریقے بتائیں، کلام کیسے سنانا ہے ہمیں یہ بتائیں۔ لیکن یسوع کے شاگردوں نے کہا سر پلیز ٹیچ می ہاؤ ٹو پرے، ہمیں بتائیں ہمیں دعا کیسے کرنی، ہمیں سکھائیں، ہمیں بتائیں۔ آج کے شاگرد نئے نئے طریقے مانگتے ہیں کلام سنانے کے، آج کے شاگرد نئے نئے لفظ مانگتے ہیں، آج کے شاگرد نئے نئے کپڑے پہننے کے ڈھنگ سیکھنا مانگتے ہیں، آج کے شاگرد پلپٹ پہ کھڑے ہونے کے طریقے مانگتے ہیں، آج کے شاگرد ای میل کرنا مانگتے ہیں، وہ ہٹ ہونا چاہتے ہیں۔ کہاں پہ ہٹ ہونا چاہتے ہیں؟ سوشل میڈیا پہ میرا نام ہو جائے، فلانے میڈیا پہ میرا نام ہو جائے۔ لیکن یاد رکھیں آپ کو اگر مشہور ہونا ہے تو آپ خدا کی نگاہ میں مشہور ہو۔ ہیلیلویا۔ پولس ایک جگہ میں بڑا مشہور تھا، آپ کو پتہ ہے نا، جب وہ بدروہیں نکال رہے تھے شکوا کاہن کے بیٹے، تو بدروہوں نے کہا کہ ہم پولس کو بھی جانتی ہیں۔ وہ بدروہوں کو حکم دے رہے تھے جس یسوع کی منادی پولس کرتا ہے نا، اس یسوع کے نام میں تجھے حکم دیتے ہیں اس میں سے نکل۔ تو انہوں نے بدروہوں نے کہا ہم یسوع کو بھی جانتی ہیں، اور ہم پولس کہاں پر مشہور ہے، کون سے میڈیا میں؟ بدروہیں کہتی ہیں ہم اس کو جانتی ہیں۔ اسی کتنے مشہور ہونا چاہتے ہیں۔ سو
याद रखें, आज के शागिर्द दूसरों की नजर में मकबूल होना चाहते हैं, ये सीखना चाहते हैं कि मैं दूसरों की नजर में आगे बढ़ जाऊं। लेकिन ये याद रखें, दुआ किस तरह की जाए। यीशु के शागिर्दों ने आकर कहा है, यीशु हमें दुआ करना सिखा। एक बात समझने वाली है कि दुआ सीखी जा सकती, दुआ जो है वो सीखी जा सकती, दुआ हमें सीखनी पड़ेगी। अगर मुझे और आपको दुआ नहीं करनी आती तो मुझे किसी सीनियर बंदे के पास जाना चाहिए और उसे कहना चाहिए, ए उस्ताद, ए सीनियर खादम, हमें दुआ करनी सिखा। तो फिर रिजल्ट आपके सामने होगा। जब दुआ करनी आ जाती है तो दुआ करने वालों का रिजल्ट जो है वो फिर आपके सामने होगा। किसी ने कहा कि किसी खादम का कद उसकी दुआ के कद से बड़ा नहीं होता। किसी परस्तार का, किसी क्रिश्चियन का कद जो है, किसी ईमानदार का कद जो है, उसकी हाइट जो है, उसकी दुआ के कद से ज्यादा नहीं होती। किसी मुबश्शिर या संडे स्कूल टीचर का रूहानी कद उसके दुआ के कद से ज्यादा नहीं होता। जिसका दुआया कद बड़ा है वो खिदमत में भी बड़ा है, और जिसका दुआया कद छोटा है वो खिदमत में भी छोटा है। इसलिए हमें दुआया कद को बढ़ाना है। आप समझते हैं, बहुत सारे लोग जो दुआ नहीं करते वो रूहानी बनने की एक्टिंग आपको करके दिखाते हैं। मेरा बड़ा वास्ता एक्टरों से पड़ता है। Praise the Lord, Hallelujah। इधर आके उन्होंने बड़े हाथ उठाने, घर में गवाही, मोहल्ले में गवाही, बड़ों से बदतमीजी करता है। इधर आके Praise the Lord, Hallelujah। और मैं इधर एक्टिंग देख रहा होता हूँ, कई बार मीटिंगों में जाके एक्टिंग। लेकिन जो आपको रियल प्रेयर करने वाले लोग मिलेंगे, आप उनकी शक्ल, उनका अंदाज देख के अंदाजा लगा लेंगे, ही इज द मैन ऑफ गॉड, मैन ऑफ प्रेयर, मैन ऑफ वुमेन ऑफ गॉड। आपको पता चल जाए ये मर्दे दुआ है, ये खतूने दुआ है। बाकी आपको बहुत सारे रूहानी एक्टर मिलेंगे, स्टेज पर, नीचे, कलीसिया में, इधर उधर आप देखेंगे, क्योंकि वो क्या है, वो आपको एक्टिंग करके दिखा रहे होते हैं। मुंह से पता चलता है, ओहो इसके जितना तो कोई रूहानी बंदा ही नहीं। लेकिन एक्टिंग क्या होती है? रियाकारी। रियाकारी का दूसरा नाम है एक्टिंग, कि जो कुछ आप है नहीं, एक्टर क्या है? रियल में वो ऐसे हैं जो फिल्मों में बड़े गंदे रोल अदा कर रहे होते हैं बदमाशी के, क्या वो रियल लाइफ उनकी ऐसी होती है? वो पढ़े लिखे नौजवान होते हैं, उनको रोल किरदार इस तरह के दिए जाते हैं जैसे चर्च में भी कोई ड्रामा हो, किसी को शैतान का रोल दे, क्या वो शैतान है? या जिसको यीशु का रोल मिल जाए वो यीशु बन जाता है? एक्टिंग है, असल में वो नहीं है जो कुछ वो कर रहे हैं। और हम भी स्पिरिचुअली तौर पर यही कुछ आज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो याद रखें, हम एक्टिंग करके रियाकारी के तौर पर अपने आप को खुदा के हुजूर पेश करते हैं, सो खुदा ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता, और ना फिर वो इंसान की नजर में मकबूल ठहरते हैं, और ना फिर वो खुदा की नजर में मकबूल ठहरते हैं। और फिर उन्हें ये गिला होता है कि हमें पूछा नहीं गया, हमें ऐसे नहीं कहा गया, हमें वैसे नहीं कहा गया। फिर वो अंदर ही अंदर उनके प्लानिंगें
ہوتی ہیں, ابلیس انہیں پکڑ لیتا ہے. لیکن دعا کرنے والے لوگ خدا کی نظر میں پسندیدہ ہوتے ہیں. خدا انہیں پکڑتا ہے, انہیں لیتا ہے, انہیں چومتا ہے, انہیں سرفراز کرتا ہے, انہیں خدمت کے لیے بلاتا ہے. خدا انہیں خدمت کے لیے مقرر کرتا ہے. اور وقت کے ساتھ ساتھ کلام میں لکھا ہے خدا کے کبھی ہاتھ کے نیچے رہو تو خدا تمہیں وقت پر سرفراز کرے گا. اور وہ پھر وقت پر سرفراز ہوتے ہیں کیونکہ ان کے اندر ریاکاری نہیں ہوتی ہے, وہ خدا کے پسندیدہ. اور پھر ایسے ایکٹروں کا جب کبھی واسطہ پڑ جاتا ہے نا بدروہوں کے ساتھ, ابلیس کے ساتھ, پتہ ادوں لگتا ہے جدوں ہتھاں چ, ہاں جی کیوں جی بھائیو, پتہ لگتا ہے نا ادوں جدوں پی جے ہتھاں چ ہتھ, تے جدوں ابلیس دے ہاتھ چ ہاتھ پیندا ہے نا ادوں پھر ساری ہوا نکل جاتی. اوتھے کوئی نہیں چلدا پھر پریز دا لارڈ. اوتھے بدروہاں بھی کہندے, میں نے خود دیکھا ہے خادم بدروہے نکال رہا تھا, میں پاس کھڑا تھا, وہ بدروہ بولی کہندی چل اپنا ہاتھ پرے کر, بڑا تو خادم بنیا کرنا, جنہ کو تو پادری مینوں پتہ چل سائڈ تے ہو, کہندی اس پادری نوں کہہ دعا کرے. میں دل چ کیا پھر میرا بھی انٹرویو نہ لے لی. وہ پادری صاحب تو ترن لگے ہیں دو کو, میں کہنا وہ لڑکی ہے, میں کہ اس کو نہ کچھ کہنا, سائڈ پہ ہو جو ہم دعا کرتے ہیں تو خداوند اس کو ذات کرے. پھر ادھر ساری ہوا ہماری ہو جاتی ہے. سو دعا کرنا ہماری لڑائی کس کے ساتھ ہے؟ ابلیس کے ساتھ. ہم کسی کو قتل نہیں کرتے جسمانی طور پر, ہماری لڑائی خون اور گوشت کی نہیں ہے بلکہ روح کی تلوار کی ہے. ہم لڑتے ہیں ابلیس کی قوتوں کے ساتھ, اور یہ روحانی تیاری ہمیشہ پریئر روم میں ہوتی ہے, روحانی تیاری ہمیشہ اپر روم میں ہوتی ہے, بالا خانہ میں. روحانی تیاری ہمیشہ بند کوٹھڑی میں ہوتی ہے. جس کا جتنا اچھا ٹائم بند کوٹھڑی میں گزرتا ہے وہ اتنی اچھی فائٹ ابلیس کے ساتھ کر سکتا ہے. سو ہم نے کیا بننا ہے؟ دعا کرنے والی کلیسیا. متی کی انجیل 16واں باب 30ویں آیت, دعا ایک کنجی کی مانند ہے. یسوع نے کہا میں تجھے آسمان کی بادشاہی کی کنجیاں دوں گا. تو بادشاہی کی کنجیوں میں سب سے پہلی جو کنجی ہے, کنجی سمجھتے ہیں نا, چابی. چابی آسمان کی بادشاہی کی چابیاں پطرس کو کہا میں تجھے دوں گا, اور ان میں سے سب سے پہلی چابی کون سی چابی ہے؟ وہ ہے دعا کی چابی. اور تو کیا کرے گا؟ جو کچھ زمین پر باندھے گا وہ آسمان پر, اور جو کچھ تو کھولے گا وہ کھل جائے گا. تو آسمان کی کنجیوں میں سب سے پہلی جو چابی ہے وہ دعا کی کنجی ہے. یہ بڑی اہم ہے, یہ آپ کے پاس ہونی چاہیے. کون سی چابی آپ کے پاس ہونی چاہیے؟ دعا کی. مثال کے طور پہ آپ کے پاس اگر کار ہے, یہاں پہ ہے کوئی بندہ جس کی اپنی کار ہے؟ یس یس, شکر ہے خدا کا 3-4 بندے ہیں ہمارے پاس. کل میں نے بھی کسی کو کہا جی مجھے بھی گاڑی لے کے دے, مجھے چلانی کوئی نہیں آتی, سکھاری بھی جی مجھے. سو کسی کے پاس کار ہے, کار میں بیٹری فل ہے جی, پیٹرول بھی ہے, گاڑی کا انجن بھی اوکے ہے, تو گاڑی کیسے ڈرائیو ہوگی؟ چابی
آپ لگاتے ہی نہیں تو آپ گاڑی سے کیا ہیں؟ آپ باہر ہی کھڑے ہیں، گاڑی کے اندر بھی نہیں بیٹھ سکتے۔ اگر آپ کے پاس چابی نہیں ہے، گاڑی ہے، آپ گاڑی کے باہر ضرور کھڑے ہو سکتے ہیں، گاڑی کے اندر، لیکن جب چابی آپ کے پاس، گاڑی بھی ہے، بیٹری بھی ہے، پیٹرول بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اگر آپ کے پاس گاڑی کی چابی نہیں ہے کار کی، تو آپ کیسے اس کو ایکٹیو کر سکتے ہیں؟ کیسے آپ اس کو چلا سکتے ہیں؟ آپ کہاں جائیں گے اگر آپ کے پاس چابی نہیں ہے؟ گاڑی تو ہے لیکن گاڑی کی چابی نہیں، آپ کہاں جائیں گے؟ ہاں جی۔ تو پچھلے کئی سالوں سے آپ جہاں پر کھڑے ہیں، میں آج آپ کو یہی بتانا چاہتا ہوں کہ چابی ہم جو بھول گئے ہوئے ہیں نا، اس چابی تک پہنچے، اس کو لے اور اس گاڑی کو سٹارٹ کریں۔ آپ کی دعا سیدھی آسمان پر جاتی ہے، آسمانوں سے ایک قوت آتی ہے جو کمزوریوں پر، بیماریوں پر غالب آتی ہے، پہاڑوں کو میدان کر دیتی ہے، اور آپ کے معجزات شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ چابی وہ چابی ہے جو آسمان کو کھول دیتی ہے، معجزات کو کھول دیتی ہے۔ آپ کو معجزے چاہیے، آسمان پر معجزے موجود ہیں۔ آپ کو حکمت چاہیے، آسمان پر حکمت موجود ہے۔ آپ کو برکت چاہیے، آسمان پر برکت موجود ہے۔ آپ کو بچے چاہیے، آسمان پر بچے موجود ہیں۔ آپ کو شفائیں چاہیے، آسمان پر شفائیں موجود ہیں۔ آئیے اس کنجی کا استعمال کریں جو خداوند نے ہمیں دے دی ہے۔ میں تجھے آسمان کی بادشاہی کی کنجیاں دوں گا، آسمان سے وہ برکتیں کھل جاتی ہیں اور وہ زمین پر بارش کی طرح پر برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ 2023 میں آئیں، اپنی اس چابی کو لیں اور آئیں اس کو ایکٹیو کریں۔ اس قوت کو ایکٹیو کرنا پڑے گا، اس قوت کو ایکٹیو کریں، اور وہ قوت عام قوت نہیں ہے جس کے لیے آپ دعا کرتے ہیں، وہ روح القدس کی قوت ہے، اور روح القدس کی قوت ہر ایک پہاڑ کو میدان کر دیتی ہے، ہر ایک پہاڑ کو گرا دیتی ہے، ہر ایک پہاڑ پر مشکل پر غالب آ جاتی ہے۔ خدا اس قوت کو نازل کرتا ہے آسمان سے۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا، پریز گاڈ۔ وہ کار جو خوبصورت کھڑی ہے، آپ اس کو اگر دیکھیں تو کیا کار کا قصور ہے کہ وہ آپ کو کہیں نہیں لے کے جا رہی، یا چابی کا قصور ہے؟ کس کا قصور ہے؟ آپ نے چابی لی ہی نہیں، اور آپ نے نہ چابی کا قصور ہے نہ کار کا، آپ نے اس چابی کو لیا نہیں۔ اس کنجی کو لے اور اس کو استعمال کریں۔ ہیلیلویا۔ آپ کے جو بھی کمیاں ہیں، آسمان پر وہ ساری برکتیں موجود ہیں۔ اگر آپ کے ریلیشن شپ میں کمی ہے تو آسمان پر امن کا بانی یسوع ناصری موجود ہے۔ اگر تیرے پاس معجزوں کی کمی ہے تو آسمان پر معجزات کا خدا موجود ہے۔ صرف ایک کام کرنا ہے، یوز یور کی آف پریئر، اپنی دعائیا کنجی کو استعمال کریں۔ آپ نے صرف ایک کام کرنا ہے، پریئر پریئر پریئر، دعا دعا دعا۔ اپنے ساتھ والے کو کہیں، آپ نے صرف ایک کام کرنا ہے، دعا 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 دعا۔ اپنے ساتھ والے کو بتائیں، دعا دعا دعا۔ آپ نے دعا کرنی ہے، آپ نے دعا کرنی ہے۔ اوپن دا ڈور آف ہیون، آسمانوں کے دروازوں کو کھول دیجئے۔ یسوع مسیح نے فرمایا، جو کچھ تو آسمان پر کھولے گا وہ زمین پر کھل جائے گا، اور جو کچھ تو زمین پر باندھے گا وہ آسمان پر بندھ جائے گا۔ اور یاد رکھیں،
کوئی روک، تیری برکت کوئی روک، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہ میری برکت کو کوئی نہیں روک سکتا، میری کامیابی کو کوئی نہیں روک سکتا، میری برکت کو کوئی نہیں روک سکتا، میری خاندانی زندگی میں برکت کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اگر کوئی ہے تو اسے دعا سے باندھے، اسے باندھے اور اس کو باندھے۔ آپ کی برکت کو کوئی نہیں روک سکتا۔ ہیلیلویا۔ سو میری چابی کا نام کیا ہے؟ میں نے کون سی چابی استعمال کرنی ہے؟ آسمان کون سی چابی سے کھلتا ہے؟ ہیلیلویا۔ آپ کھڑے ہیں اور تالا دروازے کو لگا ہوا ہے، اور آپ اس کو اینٹوں سے توڑیں یا اس دروازے کو کھولیں اینٹیں روڑے مار کے، تو وہ نہیں کھلتا۔ آپ تعلقات کی بیس پر دعائیں کروا لیں، فلاں سے فلاں سے فلاں سے، تھوڑی سی کو مشکل آ جائے نا، ہم کہیں بھائی جی تسی دعا ذرا کرنا، اوہ بھائی جی تہاڈی دعا بڑی اچھی ہے، اور نال دی گلی والا چرچ والا پادری بڑا چنگا ہے، او اقبال ٹون مین بازار چ بیسمنٹ والے چرچ والے پادری کو دعا کرانے ہیں۔ ہم ساری طرف جاتے ہیں، ہم تعلقات کے اینٹیں روڑے مارتے رہے، تالا نہیں کھلتا۔ میں نے لوگوں کو دیکھا ہے وہ اس تصویر کے سامنے گھٹنے ٹیک کے دعا کرتے رہتے ہیں جو یسوع مسیح کی فلم میں ایکٹر بنا ہوا ہے۔ ہم اس تصویر کے آگے، ہم اسٹیچو کے آگے، ہم تصویروں کے آگے دعا کرتے رہتے، ہماری سنی۔ یسوع نے کب کہا کہ جڑا میرا فلم دا ایکٹر ہوئے ہو دے کے دعا کرو، میرے اسٹیچو بناؤ؟ یہ الزام یسوع پہ لگانے چھوڑ۔ یسوع نے کسی کو نہیں کہا، مقدسہ مریم نے کسی کو نہیں کہا میرے اسٹیچو پہ آ کے ماتھے رکھو۔ یسوع نے کیا کہا تھا؟ جو کچھ کس کے نام سے؟ میرے نام سے مانگو گے باپ تمہیں، میرے بغیر تو ہم کون سے تعلقات بنا کے اس تالے پہ اینٹیں روڑے مارتے، وہ نہیں کھلتا۔ لوگ دعائیں کرتے رہتے ہیں، ان کی سنی نہیں جاتی، لیکن سنتا کون ہے؟ سنتا کون ہے؟ دعاؤں کو سنتا کون ہے؟ دعاؤں کا جواب دیتا کون ہے؟ اس ایکٹر کی تصویر نے آپ کی دعا کا جواب نہیں دینا، اسٹیچوؤں نے آپ کی دعاؤں کے جواب۔ جو سنتا ہے وہ دعاؤں کا جواب دیتا ہے۔ ہیلیلویا۔ حالات کو کون بدل سکتا ہے؟ تو پھر کس سے ہم دعا مانگیں؟ دعا ہم اس سے کرتے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتا۔ ہم ایک اندیکھی ہستی سے دعا کرتے ہیں، وہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ ہم کس سے پریئر کرتے ہیں؟ جو ہمیں نظر نہیں آتا۔ آپ کے تعلقات کے ہتھوڑوں کو جتنا مرضی استعمال کر لیں، تالے ایسے نہیں کھلیں گے۔ تالے کس طرح کھلیں گے؟ وہ یوز یور پریئر، اپنی دعائیا کنجی کا استعمال کریں۔ بند تالے، سالوں سے بند تالے، صدیوں سے بند تالے ایک لمحے میں کھل جائیں گے۔ ہیلیلویا۔ یسوع نے کہا تھا کھٹکھٹاؤ گے تو تمہارے لیے۔ اس چیز پہ ویسے آج تک ہمیں کیوں نہیں بلیو ہوا؟ خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا جو کچھ بنا ہے، آسمان زمین سارے ٹل جائیں گے، لیکن میرے منہ کی باتیں۔
تو ہمیں اس چیز پہ اب یقین کرنا ہوگا کہ یہ بند دروازے دعا سے کھلیں گے اور ان بند دروازوں کو کھولنے والا یسوع ہمارے ساتھ ہے۔ بند دروازے کے آگے کھڑے ہونا اس کا فائدہ ہے فائدہ، جو دروازہ ہی بند ہے۔ ان کنواریوں نے کہا ہم تو تیاری کر رہی تھی، لیٹ ہو گئی، اور انہوں نے کہا کہ نہیں اب یہ کھلے۔ تو جو بند ہو گیا یسوع کی طرف سے، غور سے دیکھیں اس چرچ کا دروازہ کھلا ہے کہ بند ہے؟ کھلا ہے۔ تو بند دروازے کے باہر کھڑے ہو کے آپ کو کوئی ہے فائدہ؟ میں ذرا چرچوں ہوں اور چرچ بند ہو اور آپ ادھر ہی 1 گھنٹہ کھڑے ہو کے چلے جائیں، کوئی آپ سے پوچھے تو آپ کیا کہیں گے؟ میں کہاں سے آیا؟ تو آپ کو کوئی فائدہ ہوا ہے وہاں پہ کھڑے رہنے کا؟ فائدہ کب ہوا ہے؟ جب آپ اندر آئے، آپ نے ورشپ کی ہے، آپ نے دعائیں کی، آپ نے میسج سنا۔ اس چابی کا مؤثر استعمال جو ہے وہ ہمیں روح القدس سکھاتا ہے۔ اس چابی کو استعمال کرنا کیسے ہے، کیسے ہم اس چابی کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اور روح القدس ایک ایسی طاقت ہے، ایک ایسی قوت ہے جس کی افادیت اور اہمیت یسوع مسیح نے جانے سے پہلے ہمیں بتائی، اپنے شاگردوں پر واضح کیا۔ لوکا کی انجیل کے 24ویں باب کی 49ویں آیت کے اندر، لیکن جب تک عالم بالا سے تم کو قوت کا لباس نہ ملے اس شہر میں ٹھہرے رہو۔ یہ روح القدس کی قوت ہماری دعا کو قوت والی بنا دیتی ہے۔ روح القدس کی قوت ہماری دعا کو قوت والی دعا بنا دیتی ہے۔ یہ وہ قوت ہے جو ہماری دعا میں طاقت بھر دیتی ہے۔ یہ وہ قوت ہے جو ہماری دعا کو پاورفل بنا دیتی ہے۔ یسوع مسیح نے ایمان کی کتاب کے پہلے باب کی 8ویں آیت میں یہ کہا، جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے۔ ہماری دعائیہ زندگی کو امپار کرتی ہے، یہ ہماری دعائیہ زندگی کو طاقتور بنا دیتی ہے، اور روح القدس کے بغیر ہمیں دعا کرنا تھکا دیتا ہے۔ روح القدس کے بغیر ہم کتنی دعا کر سکتے ہیں؟ ہم نے ایک لسٹ بنائی ہوتی ہے، ہم دعا کرنے بیٹھتے ہیں، ہمیں یاد آتا ہے میں نے امی کے لیے دعا کرنی، میں نے بھائی کے لیے دعا کرنی ہے، اور پھر اینڈ پہ جا کے شاید ہمیں یاد آئے چلو میں اپنے دیور لی جیٹھ لی سس لی بھی دعا کر۔ وہ بڑا اوکھا ویلا ہوتا ہے دعا چ، انہوں برکت دینا خاص اور سس اور پھر برکت دینا۔ تو ہم روح القدس کے بغیر ہمیں دعا، روح القدس کے بغیر ہم ایک لسٹ بنائی ہوتی ہے، ہم بیٹھتے ہیں امی ابو بہن بھرا بچے ہو گئے نے سارے، چلو کر لیں آمین۔ کئی روح القدس کے بغیر دعا میں کلا بازیاں لگاتے رہتے ہیں، وہ دیواروں کے ساتھ ٹکراتے رہتے ہیں، انہیں سمجھ نہیں آتی ہم نے کیا دعا کرنی ہے۔ رومیو کا خط 8واں باب 26ویں آیت نکال کے پڑھے ذرا۔ وہ دعا میں کلا بازیاں لگاتے رہتے ہیں۔ روح القدس کی مرضی کے ساتھ دعا کر۔ دعا کر کون سکتا ہے؟ کس کے پاس حق ہے دعا کرنے کا؟ حق ہے کس کے پاس؟ کون دعا کر سکتا ہے؟ جس نے یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا ہو، جو کلام میں لکھے نا، جتنوں نے اسے قبول کیا
اس نے انہیں خدا کے، تو جو گناہ گار ہے اس کی ایک ہی دعا صرف سنی جاتی ہے۔ امثال کی کتاب میں لکھا ہے گناہ گار کی دعا بھی گناہ گنی جائے، اس کی دعا نہیں سنی جاتی، گناہ گار بھی بہ کے لگے ہوتے رہے، لیکن زندگی اپنی یسوع کو نہیں دیتے۔ آج زندگی دے، کل موت سے شروع۔ کس کو حق ہے؟ جنہوں نے یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا وہ دعا مانگ سکتے، باقی بھی دعا مانگیں اور یہ دعا مانگے خدا ہمارے گناہ ہمیں معاف کر اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اس توبہ میں قائم رہ کر پھل لا سکیں۔ کون بات چیت کر سکتا ہے؟ سو دعا خدا کے ساتھ بات کرنے کا نام ہے، اور جس کی روح مردہ ہے وہ خدا کے ساتھ بات کیسے کر سکتا ہے؟ جس نے اپنی زندگی مسیح کو نہیں دی اس کی روح مردہ ہے، اس میں مسیح کا روح آ ہی نہیں سکتا۔ جس کی روح مردہ ہے وہ نئے سرے سے پیدا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ زندہ ہی نہیں ہوا، اس میں مسیح کا روح نہیں۔ جس میں مسیح کا روح نہیں ہے وہ نئے سرے سے پیدا نہیں ہو سکتا، اور جس میں مسیح کا روح نہیں وہ مسیح کا ہے بھی نہیں۔ وہ اس حق سے محروم، وہ دعا نہیں کر سکتا، وہ خدا کے ساتھ بات نہیں کر سکتا۔ خدا کے ساتھ اس کے فرزند، اس کے بیٹے اور بیٹیاں بات کر سکتے، وہ دعا کر سکتے۔ روح القدس ہماری دعا کو موثر بنا دیتا ہے۔ روح کا روح کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ ہیلیلویا۔ جب کوئی نئے سرے سے پیدا ہوتا ہے اس کی روح جو ہے وہ رینیو ہو جاتی ہے، وہ نہیں ہو جاتی۔ تو خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ جو جسم سے پیدا ہوا وہ جسم سے، تو جسم جو ہے وہ جسم کی بات کرے گا، جسمانی شخص، نفسانی شخص وہ نفسانی جسمانی دنیاوی بات کرے گا، لیکن روحانی شخص وہ روح کی بات کرے گا، کیونکہ روح اس کے اندر بسا ہوا اور وہ روح کی بات کرے گا، وہ روحانی بات کرے گا، اس کا کنیکشن ہے، اس کی روح زندہ ہے۔ روحانی معاملات بڑے اور بہت اہم گہرے ہوتے ہیں۔ پھر جب ہم دعا کی بات کرتے ہیں تو یہ دعا چھوٹا معاملہ نہیں ہے، یہ زمین کی طرف سے ایک چھوٹی سی دعا ہوتی ہے، لیکن آسمان پر جب یہ دعا پہنچتی ہے تو آسمانوں پر ایک بڑی قوت کو یہ ایکٹیو کر دیتی ہے، خدا کے ہاتھ کو یہ ایکٹیو کر دیتی ہے، خدا کے روح کی طاقت کو یہ ایکٹیو کر دیتی ہے، اور جب وہ قوت زمین پر آتی ہے تو پھر آگے چاہے بحر کلثم ہو وہ کھل جاتا ہے، پھر چاہے آگے دشمن کی فوجیں اور رتھ کھڑے ہوں وہ مار دیے جاتے ہیں، پھر آگے چاہے کچھ بھی ہو وہ آپ پر غالب نہیں آ سکتے، کیونکہ آپ کی دعا میں روح القدس کی قوت ہے۔ سو دعا خدا کے ساتھ ملاپ ہے۔ ہیلیلویا۔ اس قوت کے دو بنیادی مقاصد ہیں۔ پہلا مقصد اس زمین پر دعا کی جو قوت ہے اس کے دو مقصد،
مقصد، خدا کا مقصد اس زمین پر پورا کیا جائے۔ اور دوسرا، بلکہ اسی کو پہلا کہنا ہے، جیسے تیری مرضی آسمان پر کہاں پر پوری ہو، زمین پر۔ آسمانوں پر جیسے، تو جب ہم دعا کرتے ہیں تو خدا کی مرضی زمین پر پوری ہوتی ہے۔ پہلا مقصد اس کی بادشاہی کو قائم کرنا، اور جب اس کی بادشاہی قائم ہوگی تو پھر اس کی مرضی بھی پوری ہوگی۔ اس زمین پر جو قوت خدا سے ہم لیتے ہیں، اس کا مقصد ہے خدا کی بادشاہی کو قائم کیا جائے۔ جسمانی زندگی تھوڑی ہے، جسمانی زندگی کتنی ہے، کتنی لمٹ ہے جس جسمانی زندگی کی؟ 70 سال، اور قوت ہو تو، اور فضل ہو تو 120 سال، اور اگر یسوع پر ایمان ہو تو پھر ہمیشہ کی۔ آپ کو کون سی چاہیے، 70 والی، 80 والی؟ ہاللویا، ہمیشہ کی زندگی۔ موت سے کرنا بھی خدا کا جلال ظاہر کرتا ہے، بدروہیں نکالنا بھی، اندھوں کو آنکھیں دینا بھی خدا کا جلال ظاہر کرتا ہے، لیکن ہماری زندگی میں دعا کا ہونا اور پھر روح القدس کا ہونا، یہ خدا کی مرضی کو پورا کرنا ہے۔ یہ مقصد ہے کہ ہم اس کی بادشاہی کو، بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم اس کی کیا کریں، بادشاہی کو زمین پر قائم کریں اور اس کی مرضی کو پورا کریں۔ سو پاک روح کی مدد کے بغیر دنیا نہیں جان سکتی۔ ہمارا پرستش کرنے کا مقصد کیا ہے؟ What is the purpose of worship؟ ہمارا ورشپ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اس ہوئے زمین پر یہ ساز بجانے، یہ گیت گانے، یہ تالیاں بجانا، یہ نعرے لگانے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم دنیا کو بتائیں کہ یسوع مسیح زندہ ہے، وہ موت پر فاتح ہے، وہ قبر پر فاتح ہے۔ ہم اس کی پرستش کرتے ہیں جو زندہ ہے، جس پر موت غالب نہیں آئی ہے۔ پرستش کرنے کا مقصد یہ ہے۔ ایتھے ورشپ دے مقصد کڈے نے پرستار نوں 50,000 روپیہ دیو مکا، انہاں اپنے مقصد سدھے کیتے، چل ساڈا دے کام چلے، مقصد ایک ہی ہے پرستش کا، وہ یسوع کو جلال دینا۔ ہاللویا، ہاللویا، زور سے بولو ہاللویا، ہاللویا۔ ڈیمانڈیں بڑی ہوئی ہیں، لیکن بائبل مقدس کا ایک ہی مقصد ہے ورشپ کرنے کا ہمارا، کہ ہم بتائیں دنیا کو یسوع زندہ ہے۔ آپ ہی جڑے بچے نے وہ کسے نو کی کھولن، ہاللویا۔ اور یسوع دے نہیں بنے ہویا، یسوع تو آزاد کر دیتا ہے، یسوع پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ ہاللویا، ہاللویا۔ سو خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ ملے، روح القدس کیا ہے؟ روح القدس ہمارے لیے قوت کا لباس۔ تو روح القدس
وہ جب ہم پہن لیتے ہیں، افسیوں کے 6 باب میں روحانی ہتھیاروں کا ذکر ہے۔ نجات کا خود ہیلمٹ کو کہتے ہیں۔ جنگ میں ہیلمٹ لوہے کا پہنا جاتا تھا، اس سے سر پر چوٹ نہیں لگتی تھی۔ نجات کا خود، سچائی سے کمر کش، بیلٹ سچائی کی، سپر، پھر روح کی تلوار، پاؤں میں صلح کی منادی کے، خوشخبری کے جوتے۔ تو روح القدس جب ہمارے اندر آتا ہے تو ہم روح القدس کو لباس کے طور پر کیا کرتے ہیں؟ پہن لیتے ہیں۔ ہم اس قوت کو پہن لیتے ہیں۔ ہیلیلویا۔ جس طرح ایک فوجی کی ہم وردی کو دیکھیں نا، کسی وردی میں جب فوجی کھڑا ہو تو وہ فوجی جب کھڑا ہوتا ہے نا کہیں بھی، تو جو بھی شخص وہاں سے گزرے گا وہ کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ وہ اس کے پاس آ کر اسے ڈر رہا ہوتا ہے کہ کہیں یہ مجھے پکڑنا نہیں، میں کوئی غلط کام تو نہیں کر رہا۔ جہاں پر وہ وردی والے فوجی کھڑے ہوں گے، دوسرے لوگ ان سے ڈر رہے ہوتے ہیں۔ اصل میں وہ ڈر کس سے نہیں ہوتے؟ جو یونیفارم انہوں نے پہنا ہے، جو لباس انہوں نے پہنا ہے، خوف اس کا ہے، قوت اس کی ہے۔ اور جو کچھ لباس، جب تک کال میں بالا سے تمہیں قوت کا لباس نہ ملے، اور جب آپ قوت کے لباس کو پہن لیتے ہیں تو ابلیس کی قوتیں ڈرتی اور تھرتھراتی ہے، وہ جانتی ہے کہ یہ مرد خدا چلا آ رہا ہے، وہ خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ وہ اس قوت کے لباس کو اسی ہار نہیں سکتے۔ جو شخص روح القدس کی تڑپ نہیں رکھتا، وہ ڈائریکٹلی خدا سے یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ I don't need your power، اے خدا مجھے تیری قوت کی ضرورت۔ جو روح القدس کی پیاس اپنے اندر نہیں رکھتا، جو روح القدس کے لباس کو نہیں پہنتا، روح القدس ہماری قوت ہے، اور جب ہم یہ پہن لیتے ہیں پھر ابلیس کی قوتیں ڈرتی۔ وہ تیر جو آپ کے خلاف چلائے جاتے ہیں وہ آپ کے حملہ آور، وہ کارگر ثابت نہیں ہوتے۔ وہ قوت جو آپ پہن لیتے ہیں پھر آپ کی زندگی کے اندر، اور جو شخص کہتا ہے کہ جی میں روح القدس کے تڑپ نہیں، اس کے اندر روح القدس کے بپتسمہ کی یا روح القدس کی قوت کی تڑپ اس کے اندر نہیں ہے، اور روح القدس کو یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے تیری قوت کی ضرورت نہیں ہے۔ کتنے ہیں جن کو روح القدس کا بپتسمہ ہوا؟ جتنوں کو نہیں ہوا کیا وجہ؟ کیونکہ ہم نے وہ تڑپ یا پیاس ظاہر نہیں کی۔ اگر کریں گے تو ہمیں مل جائے گا، اور ہم شاید یہی کہہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے۔ تو جب ہم اس تڑپ کو نہیں رکھتے، جیسے ہرنی پانی کے، مجھے تیری قوت کی ضرورت ہے، کیونکہ یسوع نے کہا جب تک تمہیں عالم بالا سے قوت کا لباس نہ ملے تم ٹھہرے ہو۔ تو ہم خدا کی قوت کو چیلنج نہ کریں، بلکہ خدا کی قوت کی ضرورت کو محسوس کریں اور اس کو لیں۔ کئی بار ہم کہتے ہیں ہم روح القدس کے بغیر بھی ٹھیک ہے، اور میں یہ سوچتا ہوں کہ
کہ جب ہم دعا نہیں کرتے تو ہم خدا سے ہی کہتے ہیں خدا ہمیں تیری ضرورت ہے، خدا ہمیں تیری ضرورت ہے جب ہم دعا کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل کا بیابانی سفر 40 سال اور روح القدس ان کی رہنمائی کرتا تھا۔ دن کے وقت بادل کا ستون اور رات کے وقت آگ کا ستون، اور جہاں پر بادل کا ستون چلتے چلتے رک جاتا تھا، اسرائیلی پیچھے چلتے چلتے بیابان میں وہاں پر رک جاتے تھے، وہ اس سے آگے نہیں جاتے۔ پھر جب وہ بادل چلنا شروع ہو جاتا، مہینوں بعد، سال بعد، دنوں بعد، تو وہ پھر چلنا شروع ہو جاتے تھے، اور رات کو آگ کے ستون، اور وہ اس رہنمائی میں بیابان میں کیا کرتے تھے؟ روح القدس کی رہنمائی میں اس کے پیچھے چلتے رہے۔ نہ ان میں کوئی بھوکا رہا، انہوں نے کہا جی ہمارے پاس خوراک نہیں ہے، کہاں سے خوراک آئی؟ ہاں جی، آسمان کھل گیا، کہا جی پانی پینے کے لیے نہیں ہے، کہاں سے پانی آ گیا؟ اس چٹان سے پانی نکل کر بہنا شروع ہو گیا۔ کلام میں لکھا ہے نہ ان کے کپڑے پھٹے، نہ ان کی جوتیاں ٹوٹی۔ آپ اندازہ کریں کہ جیسے بچہ بڑا ہوتا ہوگا، ساتھ ساتھ اس کے باڈی کے ساتھ ہی کپڑوں کا سائز بھی بڑا ہوتا تھا، ان کے کپڑے پرانے نہیں ہوتے تھے۔ کیسی خدا کی قدرت ہے، اور یہ کس وقت ہے؟ جب ہم اس کی رہنمائی میں چلتے ہیں۔ میں نے اسی لیے کہا کہ ہم بہت دفعہ کلا بازیاں کھاتے رہتے ہیں، لیکن ٹھیک ڈائریکشن میں جب دعا کریں تو روح القدس کی رہنمائی میں کریں، اور روح القدس آپ کو ٹھیک ڈائریکشن میں لے کر جائے گا۔ بیابانی سفر میں ہمارے 3 راستے ہوتے ہیں۔ ایک ہمارا اپنا خود کا بنایا ہوا راستہ ہوتا ہے، وہ ہماری اپنی مرضی ہوتی ہے۔ ایک ابلیس کا راستہ ہوتا ہے، جس پہ ابلیس ہمیں گائیڈ کر رہا ہوتا ہے۔ اے موسیٰ تانوں ایتھے مرن نہیں لائے، تسی سارے مر جانا ہے۔ وہ کہے موسیٰ اسی مرن لگے ہیں۔ تیسرا راستہ جو ہوتا ہے نا، وہ روح القدس کا راستہ ہوتا ہے۔ روح القدس رہنمائی کرتا ہے، اور زیادہ تر لوگ جو ہے وہ 2 طرح کے راستوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ یا وہ اپنی مرضی سے روحانی زندگی بسر کر رہے ہیں، جو ببلیکل وے ہے اسپرچل لائف کا، وہ اس مرضی سے نہیں، وہ اپنی مرضی سے، چرچ اپنی مرضی سے، دعا اپنی مرضی سے۔ آپ پوچھ لیں 3 ماہ بعد کا کسی کو ٹائم دے دیں، اس دن دعائیہ میٹنگ رکھنی، انہیں اس سے بھی کہہ دیں وہ 3 مہینے بعد میرے کو ٹائم کوئی، اس کو کہ کل دعائیہ میٹنگ رکھنی، انہیں کہہ نہیں کل میرے کو ٹائم نہیں، وہ 3 مہینے بعد نہیں، اس کی مرضی سے آپ ٹائم رکھیں، رات 11 بجے کا۔ جب وہ سارے کام دندوں سے فارغ ہو جائیں، پھر آپ ان کو کہیں جی اب آپ آئیں۔ ہم اپنی مرضی سے نو، آپ خدا کی مرضی سے چلیں۔ زیادہ تر لوگ اپنی مرضی سے دعا کرتے ہیں، ابلیس کی خواہشات ان کے اندر ہوتی ہیں۔ جیسے وہ خادم آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ اس بندے نے دعا کی کہ اگر خداوند یہ تیری مرضی نہیں ہے تو میرے پاؤں روک لے، میں یہ برا کام کرنا چاہتا ہوں، اور اس نے جا کے وہ کام کر لیا۔ تو اس نے کہا یہ تو خدا کی مرضی، خدا نے تو میرے پاؤں پھڑی نہیں۔ پھر جدوں بعد چو شیطان پھڑدا ہے نا پاؤں تو آگے، پھر پتہ لگتا ہے خدا نے نہیں سانو کسی اور نے کیا کہ میرے مگر چلو۔ روح
اس کی مرضی کے مطابق اگر دعا نہیں ہے تو آپ کی دعا نہیں ہے، اور وہ دعا سنی نہیں جاتی، اس کا جواب نہیں آتا۔ یسوع مسیح مرد دعا تھا۔ یسوع مسیح کی دعائیہ زندگی بہت وسیع تھی۔ اس کی زندگی میں اگرچہ کمزوریاں نہیں تھیں لیکن وہ پھر بھی دعا، اس کے اندر گندی خواہشیں نہیں تھی لیکن پھر بھی وہ دعا، اس کی زندگی میں بیماری نہیں تھی لیکن وہ دعا کرتا تھا۔ وہ خود خدا تھا لیکن جب وہ انسان بنا تو اس کو دعا کی ضرورت پڑ گئی، وہ دعا کرتا تھا۔ وہ بڑے بڑے معجزے کرنے سے پہلے دعا کرتا تھا، وہ بڑے بڑے معجزے کرنے کے بعد دعا کرتا تھا، وہ صبح کو دعا کرتا تھا، وہ رات کو دعا کرتا تھا۔ اس کی زندگی کا یہ نمونہ تھا، یہ پیٹرن تھا۔ اس لیے شاگردوں نے آ کر کہا اے خداوند ہمیں دعا کرنی سکھا، جب ہم دعا کریں گے تو ہم بھی مسیح کی طرح بڑے بڑے کام کر سکیں گے، بڑے بڑے معجزے کر سکیں گے۔ یسوع مسیح کے شاگردوں کی یہ ڈیزائر ہے، اور آج کے شاگردوں کی ڈیزائر بھی یہ ہونی چاہیے کہ اے خداوند ہمیں دعا کرنی سکھا، ہمیں بولنا سکھا، ہمیں اس روح میں لا، ہم دعا کرنے والے بن جائیں، ہم تیرے پیچھے چلنے والے بن جائیں، ہم روح کی قوت میں چلنے والے بن جائیں، ہم تیری راہوں پر چلنے والے بن جائیں۔ روح القدس اور دعا کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ دعا میں ہمیں روح القدس سے قوت ملتی ہے۔ یسوع مسیح کی دعائیہ زندگی کیوں زور آور تھی؟ کیونکہ روح القدس یسوع مسیح پر نازل ہوا تھا۔ ہیلیلویا۔ یسوع مسیح آزمائشوں میں گیا تو ساتھ کون تھا؟ متی 4 باب میں پڑھے تو وہاں پہ لکھا ہے پھر روح یسوع کو آزمانے کے لیے، آزمائش کے لیے 40 دن کے دعا روزے میں جب وہ تھے جنگل میں لے گیا۔ تو جب آپ آزمائشوں میں جائیں گے، مصیبتوں میں جائیں گے تو خدا کا روح آپ کے ساتھ ہوگا، اور اس کی قوت ہر ایک پہاڑ کو میدان کر دے گی، ہر ایک پہاڑ گرا دے گی، ہر ایک میرے کلزم کھل جائے گا، معجزات کی بارش شروع ہو جائے گی، آپ کی دعاؤں کے جواب آنے شروع ہو جائیں گے، برکتیں آنا شروع ہو جائیں گے۔ بہت سارے کرسچن کرائسس پریئر ہوتے ہیں۔ کون سے پریئر؟ کرائسس پریئر۔ جب مشکل آئی تو دعا، جب ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا تو پھر کیا؟ دعا۔ برے وقت میں دعا نہ کریں، آپ اچھے وقت میں دعا کریں تاکہ برے دن نہ آئے، یا آپ اچھے دنوں میں دعا کریں تاکہ آپ برے دنوں میں قائم رہ سکیں۔ آپ اچھے دنوں میں دعا کریں تاکہ آزمائش میں قائم رہ سکیں۔ آزمائش میں کیوں گر جاتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے اچھے وقت میں دعا ہی نہیں کی۔ ہم دعا کرتے ہیں جب ڈاکٹر کہہ رہے ہیں نو پائی جی ہن لے جاؤ گھر، تے یہ دل کی کرو جا کے، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ میں سیریسلی کہہ رہا ہوں، آپ ایسے مریض کے لیے دل سے دعا کریں، خدا اسے زندگی دے دے۔ میرا تجربہ ہے، میرے ابو کو ڈاکٹر نے کہا تھا 1 مہینہ ان کی زندگی ان کو گھر لے جائیں، خدمت کریں، دعا شعا کریں ان کے لیے۔ وہ 3 سال زندہ رہے، ہم نے ان کی خدمت بھی کی، ان کے لیے دعا بھی کی، خدا انہوں نے 3 سال زندگی دی۔ جتھے دعاواں نے کام کرنا، دعاواں کر دینی ہے، تے کئی باری دعاواں بھی ہوندی ہیں پاج صاحب آئے ہو ذرا، میں تو نہیں کرتا ایسی دعا، خداوند تیری مرضی اس کی زندگی میں پوری ہو جائے۔ خدا دی مرضی ہے جو انہوں 5 سال اور رکھن دی، اسی کہہ رہے خدا انہوں مار، یہ جڑی دعا ہوندی ہے تیری مرضی خداوند پوری ہو جائے، ایسی دعائیں نہ کریں، مت کروائیں۔ پھر جب وہ مر جاتا ہے تو پھر منجی دے پاوے بھی نہیں ایسی چھڑ جائیں،
کئی باجیاں تو اتنے لمے پین کی کوشش کرتی ہاں تو سارا پتا میں نہیں جان دینا ایک کڑا پھر دوجی کور ہے میں نال ہی جانا کئی کا ڈیلک ہو گیا. ایسی دعائیں نہ کریں. ہیلیلویا گلوری ٹو گاڈ. ہم مصیبت میں دعا کرتے ہیں. اچھے حالات میں دعا کریں مشکل حالات ہی نہیں آئیں گے. ہیلیلویا. آپ اچھے وقت میں دعا کریں گے برے وقت نہیں آئیں گے. آپ تندرستی میں دعا کریں بیماری نہیں آئے گی. آپ اس وقت دعا شروع کرتے جب بیماری گھیر لیتی ہے. ہم اس وقت دعا کرتے جب ہم مصیبت میں صحیح طرح پھنس جاتے ہیں پھر ہم دعا شروع کرتے ہیں. آپ پہلے دعا کریں مصیبت آپ کے دروازے کو کھٹکھٹائے گی نہیں. انہیں پتہ یہاں پر کوئی مرد خاتون ہے کوئی مرد دعا ہے. ایس گھر والی باجی دے گھر نہیں جانا تو دعا کہن ایتھے باجی دعا لی. ایسی لائف ہم اچھے حالات میں دعا کریں تاکہ برے حالات نہ آئیں. جب برے حالات آئیں گے ہمیں زیادہ دعا کرنی پڑتی ہے. اچھے حالات میں ہمیں کم دعا کرنی پڑتی ہے. برے حالات میں ہمیں زیادہ دعا کرنی پڑتی ہے. اس لیے اور خدا کے ایک عظیم خادم ایونجلسٹ رینہارڈ بونکے افریقہ میں ان کے 6 لاکھ لوگوں کے کروسیڈز ہوتے تھے. اسے اپنی کتاب میں آگ کے ذریعے بشارت میں یہ کہا کہ مکھیاں کتنے بہنی ہیں. اسے کہا مکھی جو ہے وہ ٹھنڈے توے پہ آ کے بیٹھتی. کہاں پہ بیٹھتی ہے مکھی؟ ٹھنڈے توے پہ. گرم توے پر مکھی اس پہ چاہے آپ چینی ڈال دیں مکھی نہیں بیٹھے گی. نہیں تو مکھی روسٹ ہو جائے گی. مکھی کو پتا ہے کہ توا گرم ہے اور اگر میں اس پہ بیٹھی تو میں جل جاؤں گی. ابلیس ٹھنڈے ایمانداروں کو پکڑتا ہے جن کی دعائیا زندگی کمزور, جن کی بائبل ریڈنگ کمزور, جن کی چرچ ٹائمنگ کمزور, جن کا خدا کے ساتھ چلنا کمزور. ٹھنڈے ٹھار نہ پرستش گرم جوشی نہ دعا گرم جوشی. ٹھنڈے ہوئے تے مکھی نے کتنے بہنا. ہاں جی. تو پھر جدو انہوں کہے کہ بھا تیرے اندر تے ابلیس کام کردا تو غصہ کر دے ادو گرم ہو جاتے. کتنی ہی مکھیاں کیوں نہ آ جائیں آپ کے ارد گرد روح کی آگ اگر چل رہی ہے, کتنی ہی بدروہیں آ جائیں, کتنے ہی ابلیس آ جائیں, وہ آپ تک پہنچ نہیں سکتے کیونکہ روح القدس نے آپ کو گھیرا ہوا ہے اور روح القدس کی آگ کی تپش آپ کے اندر ہے, آپ کے ارد گرد ہے. ہیلیلویا ہیلیلویا پریز گاڈ. لوکا کی انجیل 19واں باب 13. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں کب تک دعا کرنی چاہیے. ہمیں کب تک دعا کرنی چاہیے. کب تک کرنی چاہیے دعا. ہاں جی کیا لکھا ہے جی. یس. اپنے لوگوں میں سے 10 کو بلا کر انہیں 10 اشرفیاں دی اور ان سے کہا کہ میرے واپس آنے تک لین دین کر لیں. یس. کب تک دعا کرنی ہے. یسوع کے یہ دعا کا کاروبار کب تک چلنا ہے. کب تک ہم نے دعا کرنی ہے. کل سے دعا کی تھی. ذرا لوکا کی انجیل کا 18واں باب پہلی آیت شان صاحب پڑھیں ذرا. لوکا کی انجیل 18واں باب پہلی آیت. کب تک ہم دعا کریں.
یسوع مسیح کے واپس اس کی کہ ہر وقت دعا کرتے رہنا اور ہمت نہ ہارنا، چاہے اس سے یس اس سے ان سے یہ تمثیل کری، یہ تمثیل کہی کہ ہر وقت دعا، ہمیں کب دعا کرنی ہے اور کس وقت تک کرنی ہے؟ یسوع مسیح کے آنے تک ہر وقت دعا کرنا، ہمت اسٹرگل کریں، جدوجہد کریں، آئیں دعائیں کریں، لمبی لمبی دعائیں کریں۔ بعض دفعہ لوگ ہمیں کہہ دیتے ہیں جی ذرا پر سب دعا لمبی کر لیں، وہ جنازے تے کنی کہ لمبی دعا کر لیں۔ مس مینجمنٹ ہونا دی تے گنہگار کون بنے؟ مجھے ایک جنازے میں کہنے لگے پیر صاحب ذرا نا تسی اے اور بھی خادم بیٹھے، تسی ذرا لمبی دعا کر سکتے ہو، تسی آؤ۔ میں انہوں کیا، میں کہا بھاجی مسئلہ کی ہے تھا میرے نہ او گل کرو، لمبی دعا اسی کرنے ہیں پر وہ اپنے گھر کرنے ہیں، باہر اسی چھوٹی دعا کرنے۔ لمبیاں دعاواں کمرے چ ہوندیاں، باہر نہیں ہوندیاں۔ کہندے جی ساڈے کو دے گے کہ لوکی بہتے، تو میں کہ اعلان کرواؤ کہ جڑے محلے دے نے وہ گھراں ٹر جان تے مہمان کھا لیں۔ یہ حل کیسا ہونا کڈیا کہ پائر صاحب گھنٹے دی دعا کر کے لوگ ہی اٹھ کے نس جائیں، یہ دعا نال حل کڈنے۔ میں نے دعا کر کے اناؤنسمنٹ کی کہ کھانا صرف مہمانوں کے لیے، باقی لوگ چلے جائیں۔ سو لمبی دعائیں بھی کریں، اور کئی دعا کرتے ہیں جماعت میں لمبی، اور گھر میں ان کی دعا کتنی ہوتی ہے؟ چھوٹی۔ جو گھر میں چھوٹی دعا کرتا ہے وہ باہر لمبی دعا کرتا ہے۔ جو جب آپ بندہ کو نوٹ کر لے جو باہر لمبی دعا کر رہا ہوگا نا، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ گھر کوئی دعا نہیں، یہ باہر کی کر رہے ہیں۔ میں نے بتایا تھا روحانی ایکٹیویٹی۔ اور جو دعا کرنے والا گھر پہ ہے باہر وہ بالکل سمپل سی پریئر کرے گا، ٹو دی پوائنٹ۔ وہ اتنی لمبی نہیں کرے گا کہ 10 جی ہونی دیر نو ہور رل جائیں گے تو وہ بھی دیکھیں گے اج ہے دعا کر رہے ہیں۔ نو دعا، خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ تو اگر پوشیدگی میں دعا کرتا ہے کوٹھڑی میں تو تیرا باپ تجھے اس کا، اور جو گلیوں کے بازاروں پر منادی کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، ان کا اجر بھی وہ پا چکے ہیں۔ آئیے ہم دعا کریں، اور آج ہم نے دعا کرنی ہے۔